سکھر پریس کلب سے وابستہ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ ملکی حالات، عالمی حالات، سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت معاشی جنگ زوروں پر ہے۔ کل تک دنیا کے اندر رشیا سپر پاور تھا، معاشی بدحالی کی وجہ سے اس کا زوال ہوا۔ ہمارے اس خطے کے اندر بڑی سلطنت سمجھے جانے والی حکومتوں کا زوال معیشت کے بنیاد پر ہوا۔ خلافت عثمانیہ کو معاشی بلوں میں جکڑ کر زوال پذیر کروایا گیا۔ 1947 تک براہ راست انگریز نے اس خطے پر حکمرانی کی۔ 47 کی آزادی کے بعد ہماری بدقسمتی رہی کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کے اندر ہم معاشی طور پر امریکہ کے غلام رہے، IMF کے غلام رہے، اور ہمارے اوپر بھاری بھرکم شرائط رکھ کر قرضے دیے جاتے رہے۔ قرضے دینے کے لیے بھی کبھی ہمیں افغانستان کے جنگ میں الجھایا گیا، کبھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مطالبے کیے گئے، کبھی نیٹو کی رسد ہمارے ملک سے جاری کروائی گئی، کبھی ہمارے ایئرپورٹس کو استعمال کیا گیا، اور اس کے بدلے میں ہمیں سود پر قرض دیا گیا، جس سود کو آج بھی پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ 2002 سے لے کر پاکستان نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا کہ معاشی طور پر ہمیں IMF کی غلامی سے نکلنا چاہیے، اور ایشیا کے اندر سمندر سے گہری دوستی رکھنے والے دوست، شہد سے میٹھی دوستی رکھنے والے دوست چائنا کے ساتھ دوستی کو معاشی دوستی میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے پاکستان کے نیشنل اسمبلی کی فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت میں مولانا فضل الرحمان نے چائنا کا دورہ کیا۔ 2007 میں اس ایجنڈے کو جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور ان کی حکومت نے پروان چڑھایا، اور 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی مشترکہ حکومت نے چائنا کے ساتھ دوستی کو معاشی دوستی میں تبدیل کرنے کے معاہدات پر دستخط کرنے چاہے۔ اور جب یہ IMF کو نظر آیا، جب یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو نظر آیا کہ پاکستان IMF سے نکل رہا ہے، امریکہ سے نکل رہا ہے، اور اس وقت معاشی طور پر وہ چائنا کی طرف جا رہا ہے، تو فوری طور پر اس بندے کو لا کر ڈی چوک پر 4 مہینے بٹھایا گیا کہ جس بندے کے بارے میں حکیم سعید، جس بندے کے بارے میں جنرل حمید گل، جس بندے کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد تو پیشن گوئیاں کر چکے تھے، لیکن اس شخص کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب 20 سال سے یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہ شخص بیرونی ایجنٹ ہے، یہ ملک کو توڑنا چاہتا ہے، یہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، یہ پاکستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے، اور یہ پاکستان کو معاشی طور پر بدحالی کی طرف لے جا کر، جس طرح رشیا کے اندر سوویت یونین معاشی بدحالی کی وجہ سے ٹوٹا، جس طرح خلافت عثمانیہ معاشی بدحالی کی وجہ سے ٹوٹی، جس طرح اس خطے کے اندر مغل امپائر معاشی بدحالی کی وجہ سے ٹوٹے، یہ شخص معاشی بدحالی لا کر پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے۔ اس وقت عمران احمد خان نیازی کو سب لوگوں نے پروموٹ کیا،
میڈیا ہو، عدلیہ ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کے سیاستدان ہو، مذہبی طبقہ ہو، غیر مذہبی طبقہ ہو، لیکن اکیلی جماعت جمعیت علماء اسلام تھی جنہوں نے 20 سال کے دورانیے میں عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے اپنے موقف میں لچک نہیں دکھائی. اور آج 20 سال کے بعد پاکستان کے صحافی بھی بول رہے ہیں، پاکستان کے جج اور جرنل بھی بول رہے ہیں، پاکستان کی پولیس اور عوام بھی بول رہا ہے، تو پاکستان کا مذہبی آدمی بھی بول رہا ہے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے وابستہ آدمی بھی بول رہا ہے کہ عمران احمد خان نیازی جس ایجنڈے پر ہے، یہ ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا نہیں بلکہ پاکستان کو توڑنے اور پاکستان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہے. کہاں ہیں 1 لاکھ نوکریاں؟ کہاں ہیں 50 لاکھ گھر؟ کہاں ہیں قرضہ نہیں لوں گا؟ کہاں ہے وہ جو کہتا تھا کہ باہر ممالک سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے؟ آج غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہے. آج عام آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. آج پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. آج ڈیزل اور گیس اور بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. آج پاکستان کے اندر 70 سال سے سیاست کرنے والی، آئین بنانے والی، پارلیمان بنانے والی سیاسی جماعتوں کی سیاست داؤ پر لگ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ 1 کروڑ نوکریوں کے خواب دکھانے والے شخص نے، 50 لاکھ گھروں کے خواب دکھانے والے شخص نے، قرضہ نہیں لوں گا کہ دعویٰ کرنے والے شخص نے، یہ سارے چور ہیں. اکیلا میں پاکستان کا خیر خواہ ہوں کی تقریریں کرنے والے شخص نے پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کے پاس گروی رکھا. اس عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ 22 نکات IMF کے قبول کیے، جن نکات میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ گیس کی قیمتیں بھی IMF طے کرے گا، بجلی کی قیمتیں بھی IMF طے کرے گا، پٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں بھی IMF طے کرے گا. یہ عمران احمد خان نیازی جس نے IMF کے یہ شرائط مانے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ مدرسے کا نصاب تعلیم بھی IMF طے کرے گا، اور IMF کے شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سر پر بندوق رکھ کر مدارس کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرانے کی کوشش کی. وہ شخص آج کہاں ہے جس نے 1 کروڑ نوکریوں کے دعوے کیے تھے اور کہا تھا کہ باقی سب چور ہیں، میں ملک کا خادم اور خیر خواہ ہوں؟ جب اس نے اقتدار ٹیک اوور کیا، ملک کا قرضہ 25,000 ارب ڈالر، اور اس وقت ایٹم بم بھی بنے، راکٹ لانچر بھی بنے، جہاز بھی بنے، ایئرپورٹ بھی بنے، موٹر ویز، ہائی ویز بھی بنے، ملک نے ترقی بھی کی، ملک کے اندر نوکریاں بھی ملی، اور 3.5 سال میں انڈے دیے، کٹے دیے، مرغیاں دی، لنگر خانے دیے. گھبرانا نہیں، سکون صرف قبر میں ملے گا. اور جب اقتدار سے اس کو گھسیٹ کر اتارا تو پاکستان کا قرضہ 52,000 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا تھا. جنہوں نے ایئرپورٹ بنائے وہ چور، جنہوں نے ایٹم بم بنائے وہ چور، جنہوں نے پاکستان کے اندر سی پیک بنایا وہ چور، جنہوں نے چائنا کے ساتھ معاشی دوستی کا ہاتھ بڑھایا وہ چور، جنہوں نے ملک کے اندر موٹر ویز بنائے وہ چور، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا وہ چور، جنہوں نے قرضہ 25,000 ارب ڈالر تک پہنچا کے پاکستان کو 2030 تک ایشیا کا سپر ملک بنانے کا قسم اٹھا کے رکھا وہ چور، اور جس نے 25,000 سے 52,000 ارب ڈالر تک قرض بنایا وہ ملک کا خیر خواہ، جس نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کی وہ ملک کا خیر خواہ، جس نے بجلی، گیس، پٹرول کی قیمتیں IMF کو طے کرنے کا اختیار دیا وہ ملک کا خیر خواہ، جس نے IMF کو اجازت دی کہ سرکاری ملازمین کے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے وہ ملک کا خان نہیں رو رہا، جس کے FIR ہونے پر وائٹ ہاؤس کو تشویش ہو جاتی ہے، جس پر FIR لاؤنج ہونے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو تشویش ہو جاتی ہے، جس کی 60 ارب روپے کی کرپشن القادر کرپشن کیس میں پکڑی جاتی ہے،
اور اس میں اس کی گرفتاری ہوتی ہے اور 60 امریکی سینیٹرز جن کا تعلق یہودیوں سے ہے وہ تلملا اٹھتے ہیں، جس کے لیے امریکہ میں کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے تنظیم کے سربراہ بریڈ شرمن کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، جس کے لیے امریکہ کے CIA کے ایجنٹ، امریکی سابق سفیر، افغانستان کا بیڑا غرق کرنے والے زلمے خلیل زاد کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ وہ ملک کا خیر خواہ، وہ زلمے خلیل زاد جس کی بیوی یہودی ہے، شیرل بینارڈ، جس نے امریکی تھنک ٹینک کا کتاب لکھ کر پاکستان کے اندر صوفیزم، سیکولرزم، ڈھول اور تھاپ کے درس دیے کہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے ماڈرن اسلام متعارف کرایا جائے، اور یہ القادر یونیورسٹی اسی چیرل بینارڈ کے اس تھنک ٹینک کے کتاب کے 18 نمبر صفحے پر لکھی ہوئی تجویز پر عمران احمد خان نیازی نے بنائی اور 70 ارب روپے کی اس میں کرپشن کی۔ وہ پاکستان کا خیر خواہ، اس ملک کا وزیر اعظم پھانسی پر چڑھ جاتا ہے، اس ملک کے 3 وزیر اعظم عدالت سے کرسی سے اتر جاتے ہیں، اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے سیاسی جماعتوں کے ورکر کوڑے کھاتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ورکر شہادتوں کے جام نوش کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ورکر 9 مہینے جیلوں میں اندر رہتے ہیں۔ یہ جیل سکھر سینٹرل جیل گواہ ہے کہ کتنے یہاں MRD کے تحریک میں سیاسی ورکر جیلوں کے اندر رہے۔ اس مدرسے کا محتمم سابق ہمارے مرحوم مخدوم حضرت سید محمد مراد حلیجوی صاحب آپ کو اسی سینٹرل جیل میں MRD کے تحریک میں نظر آئیں گے، محمد شاہ امروٹی صاحب آپ کو اسی سینٹرل جیل میں نظر آئیں گے، استاذ غلام قادر پنوار صاحب اسی سینٹرل جیل میں نظر آئیں گے، ڈاکٹر خالد محمود سمرو اسی سینٹرل جیل میں نظر آئیں گے۔ لیکن اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک بندہ نیب کو مطلوب ہے، 70 ارب کی کرپشن میں مطلوب ہے، ایک بندہ توشہ خانہ کیس میں مطلوب ہے، ایک بندہ ناجائز بیٹی کے کیس میں مطلوب ہے، ایک بندہ الیکشن کمیشن کو امریکہ سے، اسرائیل سے، ہندوستان سے فارن فنڈنگ کیس میں مطلوب ہے۔ اب جب وہ گرفتار ہوتا ہے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اس کی گرفتاری قانونی ہے اور ریمانڈ پر ہوتا ہے، تو اسی ریمانڈ پر مجرم کو چیف جسٹس آف پاکستان اپنی مرسیڈیز گاڑی بھجوا کر VVIP دروازے سے بلا کر نائس ٹو میٹ یو اور گڈ ٹو سی یو اور وش یو گڈ لک کے اعزازات سے نواز رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ GHQ پر حملے ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پر حملے ہوتے ہیں، ہمارے شہداء کے یادگاروں کو جلایا جاتا ہے، کراچی میں پولیس پر لاٹھیاں، پشاور میں آرمی پر لاٹھیاں، ہماری پیپلز بس جو خواتین کے لیے بنائی گئی اس کو جلایا گیا، پولیس موبائلوں کو جلایا گیا، ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا۔ اور یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ اسلام آباد آیا تو پورے اسلام آباد کو آگ لگائی، اس سے پہلے اسلام آباد آیا تو پارلیمنٹ پر شلواریں لٹکائیں، PTV کو آگ لگائی۔ یہ وہ مجرم ہے جس نے ہمیشہ دہشت گردی کے اقدامات کیے ہیں، جس نے بدماشی کے بنیادوں پر پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ اس بیرونی ایجنٹ کو، آج کیا وجہ ہے کہ 60 امریکی سینیٹرز یہودی جس کے لیے رو رہے ہیں اس کو، آج کیا وجہ ہے کہ جس کے FIR پر IMF کو تشویش ہوتی ہے، اقوام متحدہ کو تشویش ہوتی ہے، جس کے FIR پر وائٹ ہاؤس کو تشویش ہوتی ہے، ہماری عدالتیں اس کو ریلیف دے رہی ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ جو فوج پر حملے میں ملوث ہو، کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث ہو، شہداء کے یادگار پر حملے میں ملوث ہو، پولیس اور PTV اور ریڈیو اور پارلیمان پر حملے میں ملوث ہو، اس کو کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے؟ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر مہنگائی کا سبب بھی عمران خان ہے، سیاسی بحران کا وجہ بھی عمران احمد خان نیازی ہے۔ اپنی ذاتی خواہشات پر 2 پارلیمنٹ کو اڑا کر کہ میری مرضی ہے میں اڑا دوں گا پارلیمنٹ کو، اور وہاں پر کتنے مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے؟ 3 لاکھ پر ایک ممبر اسمبلی میں آیا۔ KPK میں کتنے جمعیت علماء کے ممبر تھے؟ سب کو اڑا کر رکھ دیا۔ فرد واحد کی مرضی چلے گی؟ نہیں، اس ملک کے اندر آئین اور پارلیمان کی مرضی چلے گی۔ اور اگر کوئی آئین اور پارلیمان کی غلط تشریح کرے گا اور ایک مجرم کو
پاکستان کے دشمن کو، IMF کے ایجنٹ کو، یہودیوں کے ایجنٹ کو، بیرونی ایجنٹ کو پنپنے کی اجازت دے گا تو جمعیت علماء اسلام سختی سے اس کو روکے گی. اور ایسے شخص کو جو ملک توڑنا چاہتا ہے، جو ملک کے اندر غریبوں کے منہ سے نوالے چھیننے کا ذمہ دار ہے، جو لنگر کھانے دینے کا ذمہ دار ہے، جو انڈے کٹے مرغیاں دینے کا ذمہ دار ہے، اس کا احتساب عدالتیں کریں. ورنہ آپ نے ایک جھلک سپریم کورٹ کے باہر دیکھ لی. جمعیت علماء اسلام عوامی عدالت لگانا بھی جانتی ہے اور عوامی عدالت کے ذریعے انصاف کرانا بھی جانتی ہے. میں آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر ان تمام کیسز میں جو لوگ ملوث ہیں، صرف گرفتاریوں سے کام نہیں چلے گا، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور ان کے سرغنے کو کل اعترافی بیان دیا ہے پنجاب کے PTI کے منحرف رکن نے کہ زوم کی میٹنگ میں عمران احمد خان نیازی نے حکم دیا کہ مدارس کا گھیراؤ کرو اور مدارس کے سامنے جا کر ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرو. یہ وہ شخص جو مدارس پر حملے کرنے کا ذمہ دار ہو، JHQ پر حملے کرنے کا ذمہ دار ہو، کور کمانڈر ہاؤس اور آرمی اور پولیس پر حملے کرنے کا ذمہ دار ہو، یہ وہ شخص جو PTV اور ریڈیو اور پارلیمان پر حملے کا ذمہ دار ہو، یہ وہ شخص جو ملک کو معاشی تباہی پر لانے کا ذمہ دار ہو، اس شخص کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی چاہیے اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور آئندہ کے لیے ایسے عنصر پاکستان کے سیاست میں انجیکٹ نہیں کیے جائیں جو جمہوریت کو بھی نقصان دیں، آئین کو بھی نقصان دیں، پارلیمان کو بھی نقصان دیں، اور وہ ملک کا خمیازہ ہمیں اس طرح بھگتوائیں کہ ہم ملک کو بچانے کے لیے، معیشت کو بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگا دیں اور ان کا گند صاف کرنے کے لیے ہم ان کے گند کو صاف کرنے کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگا دیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے لاڑکانہ کے پریس کلب میں بھی گزارش کی ہے کہ سندھ میں امن امان کی صورتحال مخدوش ہے. اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر سکھر، گھوٹکی، شکارپور، کندکوٹ، کشمور کے کچے کے ایریاز میں ڈاکو کا راج ہے. آپ میڈیا کے دوست گواہ ہیں کہ جب سکھر حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح ہو رہا تھا تو میں نے جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی موجودگی میں درخواست کی تھی، وزیر اعلیٰ سندھ کے موجودگی میں درخواست کی تھی، IG سندھ کے موجودگی میں درخواست کی تھی کہ کچے کے اندر جوائنٹ آپریشن کرایا جائے، پولیس کو جدید ہتھیار دیے جائیں اور پولیس والوں کو سہولیات فراہم کی جائیں. لیکن وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ کے فیصلوں کے باوجود ابھی تک گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. آج بھی لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے رو رہے ہیں، جو مغوی ہیں ان کو بازیاب نہیں کرایا جا پا رہا. میں اپیل کروں گا سندھ حکومت سے کہ اس حوالے سے سندھ حکومت عملی طور پر اقدامات کرے. اگر ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے نالوں کے صفائیوں کے لیے اربوں روپے کے بل ایک مہینے میں اپروو کروائے جا سکتے ہیں تو پولیس کو جدید ہتھیار دینے کے لیے پیسے کیوں نہیں دیے جا پا رہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بارش متاثرین کے لیے سندھ حکومت نے ورلڈ بینک سے 2 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے. عرصے دراز سے وہ سندھ حکومت کے پاس پیسے پڑے ہیں اور اعلان کر رکھا ہے سندھ حکومت نے کہ ہر متاثر گھر کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے. لیکن تاحال کسی سیلاب متاثر کے گھر کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ نہیں دیے گئے. جمعیت علماء اسلام سوال پوچھ رہی ہے کہ یہ پیسے کیوں رکھے گئے ہیں، کیوں ریلیز نہیں کیے جا رہے؟ کیا الیکشن کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ 1.5 سال اور 1 سال بارش کو گزر گیا، کیا اس لیے پیسے نہیں دیے جا رہے کہ الیکشن قریب ہوں گے اور آپ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یہ پیسوں کو استعمال کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانے کے لیے یہ پیسے استعمال کریں گے؟ اگر اس طرح کا عمل ہوگا تو جمعیت علماء اسلام اس پر بھرپور مذمت بھی کرے گی اور اگلے لاہے عمل کا اعلان بھی کرے گی. آج کے پریس میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر سیلاب متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ روپے جو ورلڈ بینک سے ہر ضلع کے لیے 2 ارب روپے لیے گئے ہیں فوری طور پر جاری کیے جائیں. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. حکومت انڈیا اور مخالف دور کے الزام انڈیا عمران خان کی حکومت ہوئی، مسلم لیگ نون ہوجے، پاکستان پیپلز پارٹی ہوجے، جمعیت علماء اسلام ہوجے، سب کے چون
इमरान खान महंगाई आंदी है, इमरान खान बने त असां अवाम खे रिलीफ फराहम कंदासीं, पर महांगाई उन खां अञा वधी वई आहे। अवाम जो कुझु सोचे कोन थो, हिक ॿिए जूं टांगूं कढण जे पोयां अवाम जो कॾहिं सोचींदा, आख़िर अवाम कॾहिं हिन अज़ाब मां जान चुकंदो अवाम जो। अवां जे हिन सवाल जो जवाब मां पंहिंजी गुफ़्तगू बि ॾेई चुको आहियां। PDM जो हुकूमत का एग्रीमेंट कई है तो बुधायो, PDM के हुकूमत ने कोई एग्रीमेंट की है तो बताएं। PDM के हुकूमत ने IMF के साथ कोई नया मुआहदा किया है तो बताएं। जिस मुआहदे पर PDM की हुकूमत ने अमल दरामद किया है, इमरान अहमद खान नियाजी का क्या हुआ मुआहदा है? IMF के कहने पर पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई है, IMF के कहने पर बिजली और गैस की कीमतें ऊपर गई हैं। ये मुआहदा मेरी हुकूमत का नहीं है, इमरान अहमद खान नियाजी की हुकूमत का है। और आज हम IMF को खैर बात कहकर एक मरतबा फिर CPEC को शुरू करने जा रहे हैं, जिस CPEC को अमेरिका के कहने पर इमरान अहमद खान नियाजी ने रोल बैक किया। जब CPEC शुरू हुआ, आपने देखा कि मुल्क की मईशत कहाँ थी, आपने देखा कि डॉलर कहाँ था, आपने देखा कि सोने का भाव कहाँ था। आप दुआ करें, हम संजीदगी के साथ अपनी सियासत को दांव पर लगाकर इस मौजू पर लगे हुए हैं। हमारे लिए इस वक्त न इमरान खान अहमियत रख रहा है, न कोई और मामलात अहमियत रख रहे हैं। सबसे बड़ा अहम एजेंडा PDM की हुकूमत के लिए मईशत है। किसी तरीके से हम IMF की गुलामी से निकलें, नए दोस्त पैदा करें, जो पुराने दोस्त हैं उनका एतमाद बहाल करें और एक मरतबा फिर पाकिस्तान को माशी हब बनाएं एशिया का, ताकि यहाँ पर हम माशी बेहतरी ला सकें। उसके लिए आपके ताउन की भी ज़रूरत है। इस चीज़ पर मैं आपके साथ हूँ कि महंगाई बढ़ी है, मैं साथ हूं कि आम आदमी तिल मिला उठा है, लेकिन वजूहात जांचने की जरूरत है कि उसका असल जिम्मेदार कौन है। अगर PDM की हुकूमत है, हमारी गिरबान हाजिर है। अगर इमरान अहमद खान नियाजी की ये सारा गंद उसके सहरे जाता है तो फिर हम सब ने मिलकर उसका रास्ता रोकना है। बावजूद अब इमरान खान ये कह रहा है कि अगर मुझे माइनस किया गया तो मुल्क की बेहतरी है तो मैं खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो आखिर में इमरान खान के ये बयान क्या है? और दूसरा सवाल ये कि सर आपका भी JUI से लाताल्लुकी का रूमर चल रहा है कि आपने भी JUI छोड़ दिया, आप इस सियासत को खैर बात कर रहे हैं, तो उसमें कितनी सदाकत है? और इमरान खान की ये जो बयान है, देखिए, इमरान खान किसी वक्त भी यूटर्न ले सकता है। जब भी उसको यूटर्न लेना पड़ेगा तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर खान साहब इस बयान में संजीदा हैं तो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम खान साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि जी खान साहब आप घर बैठ जाएं, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले हैं, आप मेहरबानी करें 6 महीने जेल बिठा दें खान साहब को, देखें डॉलर ऊपर नीचे जाता है या नहीं जाता। 6 महीने खान साहब को जेल बिठाएं, देखें कि बाहर के ममालिक आपको इमदाद देते हैं या नहीं देते। थोड़ा डॉलर नीचे आता है, खान साहब रोड पे होता है। थोड़ा सोने का भाव नीचे आता है, खान साहब रोड पे होता है। सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का प्रोग्राम बनता है पाकिस्तान आने का, खान साहब रोड पे। चाइना के सदर का प्रोग्राम बनता है, खान साहब रोड पे। तो ये वो बंदा है जिसने पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। आप 6 महीने के लिए खान साहब को जेल बिठाएं, देखें कि मुल्क की मईशत बेहतर होती है या नहीं होती। दूसरी बात, जमीयत उलमा इस्लाम मेरे खून में शामिल है। मेरे दादा मौलाना अली मोहम्मद हक्कानी ने जब उनका जनाजा उठा तो जमीयत उलमा इस्लाम के परचम में उठा। मेरे वालिद शहीद खालिद महमूद सुमरो का जनाजा उठा तो जमीयत उलमा इस्लाम के परचम में उठा। मैं कोई मौसमी परिंदा नहीं हूँ कि कभी एक और कभी दूसरी और कभी की तीसरी जमात में। इंशाअल्लाह जहाँ जब तक जिंदा हूँ हाथ में जमीयत का परचम होगा, जब मरूंगा तो इसी वसीयत के साथ कि मेरे जनाजे पर भी जमीयत उलमा इस्लाम का परचम हो। जी ये तो आप बताएंगे। आजकल जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर आ रही हैं और इतनी ख़तरनाक चीज़ें अभी भी पेंडिंग में हैं। इतनी खतरनाक वीडियो पेंडिंग में कि वो PDM के हुकूमत को निकालते हुए शर्म आ रही है कि दुनिया क्या कहेगी कि ये आपका प्राइम मिनिस्टर था, इतना बदकिरदार, इतना बदबूदार, इतने गलीज ख्यालात रखने वाला आपका प्राइम मिनिस्टर था इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का। इस तरह का बदकिरदार मदीने की रियासत का बात करता था,
اس طرح کا بد کردار امر بالمعروف کی بات کرتا تھا، خدا کی قسم وہ ویڈیوز نکالتے ہوئے ان کو شرم آ رہی ہے، اس کو وہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے عوام کو تقسیم کیا ہے، گھر گھر کے اندر لڑائی کی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرناک کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ ہندوستانی خود کیپٹن اور کرنل اور میجر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا عمران احمد خان نیازی نے پہنچایا۔ پیپلز پارٹی کے آپ عموماً مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو وزیر خارجہ ہیں وہ ان کا بھی تعلق حکومت سے ہے اور آپ حکومت سے، تو ایسا وزیر خارجہ بلال بھٹو کس طرح کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، کیا وزیر خارجہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب اپنے اتحادیوں کے مرضی کے بغیر کوئی کام کریں گے؟ تو یہ سارا کریڈٹ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دینا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ وہی ہیں، اگر ان کی اچھی کوئی کارکردگی ہے تو اس اچھی کارکردگی میں ہم سب کا حصہ ہے۔ علامہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کریڈٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان کو دیں، تو سر گزشتہ جب سے 1.5 سال ہوا ہے پیٹرول آپ کے سامنے ہے، ہم روز سن رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، پیٹرول آ رہا ہے۔ ابھی وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اجلاس میں بھی یہی کہا کہ بس ہم 100 روپے کم کر دیں گے، 200 روپے کم کا ریلیف کریں گے، لیکن اس پہ ابھی تک کوئی عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس میں مولانا صاحب کی کیا اچیومنٹ؟ آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں۔ پیٹرول 10 روپے اوپر جاتا ہے تو اتنی چیخیں لگاتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہلا دیتے ہیں۔ اگر وہی پیٹرول 8 روپے سستا ہوتا ہے تو کسی کا کوئی ٹویٹ، کسی کی کوئی خبر نظر نہیں آتی۔ میں نے یہی باتیں آپ سے عرض کی ہیں کہ ہم اس وقت صرف واحد ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ واحد ایجنڈا یہ ہے کہ دوست ممالک کو معاشی طور پر کس طرح اطمینان دلائیں۔ چائنا آج سیدھا سیدھا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا گارنٹی ہوگی کہ ہم دوبارہ انویسٹ کریں اور ہماری انویسٹ کو رول بیک نہیں کیا جائے گا۔ آج ہماری تمام توجہ اس بات پہ ہے کہ ہم سعودی عرب کو قائل کر سکیں، ہم یو اے ای کو قائل کر سکیں، ہم ایران اور افغانستان کو قائل کر سکیں اور خطے کے اندر پاکستان کو معاشی ہب بنا سکیں۔ یہی کام پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی مشترکہ حکومت نے 2013 میں کیا تھا۔ یہی کام ہم اپنا ٹائم پورا کرنے سے پہلے کر کے دکھائیں گے۔ انشاءاللہ پیٹرول بھی پیچھے آئے گا، ڈالر بھی پیچھے آئے گا، گولڈ کے بہاؤ بھی پیچھے آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چائنا ایک مرتبہ پھر آپ کو پہلے 52,000 ارب ڈالر کی اگر ایگریمنٹ تھی اس سے زیادہ ایگریمنٹ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ الیکشن میں ذاتی طور پر، یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے بحیثیت پارٹی ذمہ دار کے نہیں، ذاتی طور پر میں الیکشن قریب میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں ذاتی طور پہ، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ میں ہوتے ہوئے جلد نہیں دیکھ رہا انتخابات کو۔ جی، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے، اربوں روپے چاہیے آپ کو الیکشن کرانے کے لیے، آپ کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کو پیٹرول کی قیمتیں نیچے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کو آئی ایم ایف کو قسط ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کہاں ہیں خربوں روپے جو آپ ادا کریں گے؟ جی، نقصان عوام کا نہیں ہے، میری خواہش ہوگی کہ وقت پر انتخابات ہوں، میری خواہش ہوگی کہ اسمبلیاں وقت پر ختم ہوں، وقت پر شروع ہوں، یہ میری خواہش ہوگی۔ لیکن ایک ہے حالات سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ میں ٹائم پہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان حکم کیا ہوا کہ الیکشن کرائے ہو، چاہے وہ آرمی نہ ہے، بجٹ نہ ہے، پر جنہیں عمران خان باہر ایک تو ان وقت آرمی بھی اچھی نہیں پورے ملک میں، ان وقت بجٹوں کو خیال نہ رکھے ہوئے ہو، چاہیے برایا نہ انہیں جو مطلب یہ ہوا تو عمران خان کے چھڑے دیجیے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ وہ جتنا جلاتا ملک کو، جتنے اداروں پر قبضہ کرتا، کور کمانڈر کی اہلیہ محترمہ ہاتھ جوڑ کر ان کو منتیں کرتی، گھر گھر کی خواتین نکل کے منتیں کرتی کہ ہمارے املاک کو مت جلاؤ۔ جس طرح بارڈر پہ دہشت گرد اس ملک کے لیے خطرناک تھے، جب پاکستان کے اندر کے دہشت گرد خطرناک ہوں گے اور ملک کو نقصان پہنچائیں گے، ملک کے املاک کو نقصان پہنچائیں گے، جلائیں گے، تو پھر آرمی ان ایکشن تو آئے گی، پھر آرمی کو ان ایکشن رہنا پڑے گا۔ یہی حالات ہیں کہ دہشت گردوں سے نمٹنا جانتی ہے آرمی، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے ملک سے باہر ہو۔ جی، دیکھیں یہ جو کام کر رہے ہیں ان سے پوچھیں، نہ میں باندھ رہا ہوں، نہ میں چھوڑ رہا ہوں، نہ میں ضمانت دے رہا ہوں، نہ میں گرفتاری کر رہا ہوں،
لیکن میں نے سیدھا سیدھا مطالبہ کیا ہے کہ جو اس جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. جی جی اچھی طرف جا رہے ہیں. آپ نے معاہدے بھی کیے, بجلی کے معاہدے بھی کیے, پیٹرول کے معاہدے بھی کیے. پیٹرول کے سب معاہدے کے بہت اچھا ہے. اس کے بعد کتنی جلدی عوام کو ثمرات ملیں گے. دوسری بات یہ ہے جھگڑا آپ کا بھی رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, دیگر جماعتوں کو بھی جھگڑا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن ریاست کو نہ آپ نے نقصان پہنچایا ہے نہ دیگر جماعتوں نے نقصان پہنچایا ہے. اب جن لوگوں نے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے ان کے خلاف ابھی بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے. میری خواہش بھی ہے, امید بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ اس بجٹ سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں اور انشاءاللہ ہو جائیں گے. جو کچھ ہو رہا ہے امید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی اپنے موقف میں لچک نہیں لائی. ہمیشہ ہمارا موقف واضح رہا ہے, صاف رہا ہے, آج بھی واضح اور صاف ہے. ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جب 20 سال پرانی ہماری دعویٰ آج ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ملک کے دشمن ہیں, یہ اداروں کے دشمن ہیں. ہم سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے کس نے لڑائی لڑی ہے آپ واقف ہیں. ہم سے زیادہ لیکن نظریات کے بنیاد پر تھی. چچینیا میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں وہاں کی فوج کمزور ہوئی. کیا وہاں کے عوام تھے جنہوں نے حکمرانی کی؟ نہیں. جب وہاں کی فوج نہیں رہی تو نیٹو کی فوج آ گئی, امریکہ کی فوج آ گئی. یہاں بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے کہ فوج کو کمزور کر کے باہر کی افواج کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے. اور اگر یہ کام ہوگا تو جمعیت علماء اس کام میں رکاوٹ ہوگی. ہم ملک کے سرحدات کے حفاظت کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لڑنے کی قسم کھائے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے انچ انچ کی حفاظت کریں گے. جی بہت شکریہ. آخر میں یہ کہ آپ نے سیلاب میں سیلاب متاثرین کے ساتھ امداد کا اعلان بھی کیا تھا اور خاص طور پہ کیمرہ مین جرنلسٹ کا بھی آپ نے کہا تھا کہ راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا, تو وہ ابھی تک سر عمل میں نہیں آیا ہے. تو آپ اس اگر صحافیوں کو راشن نہیں پہنچ سکا تو اس پہ میں معذرت خواہ ہوں, لیکن صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ امداد تقسیم کرنے والا مذہبی اور سیاسی ورکر اکیلا راشد بابو سمرو ہے, جس نے جھولیاں پھیلا کر, ایک کٹا پی ڈی ایم کی طرف سے نہیں تھا, ایک کٹا این ڈی ایم کی طرف سے نہیں تھا, ایک کٹا وفاقی اور صوبائی, اس کے باوجود 60 کروڑ سے زائد کی امداد میں نے اپنے ہاتھوں سے جھولیاں پھیلا کر تقسیم کی ہیں. اس پر آپ مجھے مبارکباد دیں. باقی جو کیمرہ مینوں کا قرضہ ہے جلدی ادا کروں گا. بہت شکریہ.